السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل بائی دی گریس آف اللہ. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اگر آپ کے موبائل پر کسی بہت اہم انسان کا فون آئے تو کیا آپ اسے نظر انداز کریں گے؟ یقیناً نہیں، آپ فوراً فون اٹھائیں گے. تو پھر سوچیں، جب 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں تو ہم کتنی بار اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے. دنیا کے سارے کام دوبارہ ہو سکتے ہیں لیکن جو وقت نماز کا گزر جائے وہ واپس نہیں آتا. ذرا تصور کریں، اگر کوئی دوست روز آپ کو بلائے اور آپ ہر بار انکار کر دیں تو ایک دن وہ بھی آپ کو بلانا چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ تو ہم پر بے حد مہربان ہے. وہ بار بار ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ ہمیں معاف کریں، ہماری دعائیں قبول کریں اور ہمیں سکون عطا فرمائیں. ہم دنیا کے لیے الارم لگا سکتے ہیں، نوکری کے لیے وقت پر پہنچ جاتے ہیں، امتحان کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی نماز کے لیے بھی اتنی فکر کی ہے؟ یاد رکھیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر آج بھی نماز میں سستی آتی ہے تو ایک ہی نماز سے آغاز کریں، پھر دوسری، پھر تیسری. دیکھتے ہی دیکھتے 5 نمازیں آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن جائیں گی. ہم سب اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اچھی نوکری، سکون، خوشیاں، عزت اور برکت چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان سب نعمتوں کا اصل راستہ ہے کیا؟ وہ راستہ ہے نماز. ذرا سوچیں، اگر ایک موبائل کئی دن تک چارج نہ کیا جائے تو اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہمارا دل بھی نماز کے بغیر کمزور ہو جاتا ہے. نماز ہمارے ایمان کی طاقت ہے، ہمارے دل کا سکون ہے اور ہماری روح کی غذا ہے. ہم دن میں کئی مرتبہ موبائل چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف 5 ملاقاتیں مانگی ہیں، وہ بھی چند منٹ کی. کیا ہم اپنے رب کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ اگر آپ سے کبھی نماز چھوٹ گئی ہو تو مایوس نہ ہو، آج ہی سے دوبارہ آغاز کریں. شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم کہتے رہیں کل سے پڑھوں گا، لیکن یاد رکھیں ہمارے پاس صرف آج ہے، کل کا کسی کو یقین نہیں. کبھی قبرستان جا کر دیکھیں، وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید ایک اور نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہوں مگر ان کے پاس موقع نہیں. اور ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سانس ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری امت کی ذمہ داری تھی. لوگ آپ سے ملنے آتے تھے، فیصلے کرنے ہوتے تھے، سفر بھی ہوتے تھے، مگر جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے سب سے محبوب نبی اپنی تمام مصروفیات کے باوجود نماز کو سب سے پہلے رکھتے تھے تو ہم اپنی مصروفیات کو نماز سے زیادہ کیسے اہم سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے ناراض ہوتے ہیں نا تو اس کے مال و دولت میں کمی نہیں کرتے بلکہ اس سے سجدوں کی لذت چھین لیتے ہیں. نماز بوجھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کے دل کو سکون، زندگی کو برکت اور آخرت کو کامیابی دیتا ہے. اس لیے آج سے ایک مضبوط فیصلہ کریں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، مصروفیت کتنی بھی ہو، ہم 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی قدر کرنے، اس کی پابندی کرنے اور ہمیشہ اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.